بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، سدا آباد رہیں، جہاں رہیں خوشیاں بانٹیں، آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ رمضان مبارک ہے تو ہر گھر میں افطاری کے ٹائم تو فروٹ چاٹ ضرور بنتی ہے، اس کے بغیر تو افطاری نامکمل ہے، اور ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے بناتا ہے۔ ایک چیز بہت زیادہ طریقوں سے بنتی ہے، تو آج جو میں آپ کو فروٹ چاٹ بنانا سکھاؤں گی وہ میں اپنے طریقے سے بنانا سکھاؤں گی۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی۔ بہت سمپل اور بہت ایزی اور فٹافٹ بن جاتی ہے۔ تو یہ املی کی چٹنی ہے، دہی ہے، اور یہ پکوڑیاں ہیں، اور ساتھ میں بناناس اور ایپلس جو ہے میں نے ان کو کاٹ کے رکھ لیا ہے۔ ساتھ میں جو پھلیاں ہیں ان کو میں نے نیم گرم پانی کے اندر ڈال کے اس کو میں نے ڈپ کر لیا تھا۔ ان ساری چیزوں کو یہاں سے ہٹا لوں گی میں، اور ایک بول لے لوں گی۔ ایک بول لے لیا، اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں اس کے اندر دہی ڈالوں گی۔ یہ ہوم میڈ بنا ہوا دہی ہے، بہت ہی خالص ہے دہی جو ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے ہم اس کے اندر اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے، جو اس کے اندر لمس ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ ملائی کا بنا ہوا دہی ہے، ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی دہی ہے یہ۔ تو اس کو اچھے طریقے سے ہم دیکھیں، میں نے اس کو مکس کر لیا۔ اب اس کے اندر ہم جو ہیں فروٹ ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے کٹے ہوئے بناناز ہیں، ان کو اس کے اندر شامل کروں گی میں۔ اس کے بعد یہ کٹے ہوئے ایپل ہیں، اس کو بھی اس کے اندر شامل کریں گے۔ اگر میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ یہ بالکل فری ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بھی بٹن پریس کیجیے گا، میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا۔ اور یہ پھلیاں ہیں، ان کو میں پانی سے باہر نکال لوں گی، اچھے طریقے سے ان میں سے پانی نچوڑ لوں گی، تو پھر اس کے اندر شامل کروں گی۔ یہ دیکھیں میں نے پانی میں سے نکال کے اس کے اندر شامل کر رہی ہوں۔ یہ چھوٹے بڑوں کو سب کو بہت پسند آتی ہے، بہت ٹیسٹی بنتی ہے۔ افطار تو اس کے بغیر تو نامکمل ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی پیاری اس کی لک آئی ہے۔ اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی۔ آپ چاہے تو اس میں دہی کی کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا۔ اب میرے پاس اشرفیاں تھیں، اس کو بھی میں شامل کر لوں گی۔ میں اس لیے تھوڑی ڈالی ہیں کیونکہ یہ میرے بچوں کو پسند نہیں آتی، تو وہ نکال کے پھر پھینک دیتے ہیں، ویسٹ ہوتی ہیں، اس وجہ سے میں نے صرف اتنی سی ہی اس کے اندر شامل کی ہیں۔ اب میں اس پلیٹ جو ہے اس کو ڈیکوریٹ کروں گی۔ دو طرح سے میں یہاں پہ آپ کو پلیٹ جو ہے بنانا سکھاؤں گی۔ اس کے اندر تھوڑی سی ڈال لیں گے ہم۔ میں نے اس کے اندر سارے کے اندر نہ کوئی مسالہ کچھ بھی نہیں ایڈ کیا، چاٹ مسالہ اور کوئی بھی چیز چٹنی وغیرہ ایڈ نہیں کی ہے۔ جب سرو کرنے لگیں گے تب میں جس نے بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنی ہو وہ ڈال سکتا ہے۔ تو یہ پکوڑیاں ہیں، جیسے پاپڑی چاٹ ہوتی ہے ویسے ہی یہ پکوڑیاں پاپڑی کی طرح کام کرتی ہیں۔ یہ بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنی ہوئی تھی۔ یہ بھی اس کی ریسپی بھی میرے چینل پہ ہے، آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے، کرش کر کے آلوؤں کو اس کے ساتھ بنائی جاتی ہے، بہت ہی ٹیسٹی۔ اس کے ساتھ چنے چاٹ کو بھی کھایا جا سکتا ہے، اور فروٹ چاٹ میں بھی یہ ڈالی جا سکتی ہیں۔ اب ہم اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈالیں گے۔ یہ املی کی چٹنی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں۔ میں نے 2 ٹیبل سپون 3 ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال لیے۔ اب ہم اس کے اندر جناب ڈالیں گے جی گرین چٹنی۔
یہ ہرے دھنیا، پودینہ اور گرین چلی کی میں نے چٹنی بنائی ہوئی ہے، وہ ڈالیں گے اس کے اندر، وہ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا۔ اور یہ چاٹ مسالہ، یہ میری ایک پلیٹ تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم دوسری پلیٹ جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں، وہ وداؤٹ اس کے ہوگی پکوڑیوں کے۔ یہ ماشاءاللہ یقین کریں اتنی مزے کی اور اتنی ٹیسٹی بنی تھی ماشاءاللہ سے کہ فوراً ہی ختم ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بھی یہ بہت پسند آئے گی، ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا۔ بہت ہی سمپل، بہت ہی ایزی ہے۔ میری ریسپی پسند ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ یہ آپ کی طرف سے میرے لیے ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جو آپ سبسکرائب کرتے ہیں میری ہمت بڑھتی ہے، اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، آپ کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ اس میں نے چاٹ مسالہ اور املی کا جو چٹنی، املی کی چٹنی ڈالی ہے اور یہ گرین چٹنی ڈالی ہے، بس سمپل۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔